میں دین حق عطا فرمایا ہے، جس دین حق کی بنیادیں خود رب العالمین نے استوار کی، جس دین حق کے لیے چوکیداری کا، اس کی رہنمائی کا، اس کے علم و عمل کے رسوخ کا کردار امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ اپنی زندگی کے اوقات، صلاحیتیں بھرپور انداز سے پوری زندگی کا دور آخر تک اللہ کے پیغمبر رات دن صبح و شام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور ترقی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے ہر وقت مصروف کار رہے، دن ہو یا رات۔ اللہ کے پیغمبر انسانوں کو نجات کے راستے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں دامن گیر۔ اس لیے زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، زندگی کے بہت سارے اعمال کو انسانوں کے لیے توجہ دلائی کہ تمہیں زندگی کے کن کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب انسانی زندگی کے کچھ امور تو فرائض، بنیادی واجبات اور لوازمات، دین کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو الگ سے بیان فرمایا۔ آج کا جو مختصر سا خطبہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہے، جس کو دو جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے سنا، یقول علی آوادہ، اللہ کے پیغمبر اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے دیا۔ یقول علی آوادہ، اپنی ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر آپ نے امت کو کچھ امور کی طرف توجہ دلائی، تنبیہ کی۔ ان میں سے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے فرض کاموں میں شرکت کرنے میں سستی نہ دکھائیں، جماعت میں شرکت کو مت چھوڑیں، اس سے باز آ جائیں۔ اور اگر وہ دین کے اجتماعی اور فرائض اور عملی کاموں میں جو فرض اور واجب اور ضروری درجے کے ہیں، ان کو وہ ترک کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان کو پھر دو سزائیں بھی دے گا۔ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا، ان کے دلوں میں پھر حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، عزم اور ارادے وجود میں آنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے گی۔ دل جو ہے یہ انسانی جسم کا مرکز، اگر یہ دل برباد ہو جائے تو پھر انسانی جسم کے باقی ساری صلاحیتیں وہ بیکار ہو جاتی۔ اور دنیا میں بھی دیکھتے
کہتے ہیں جس کو دل کی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم اطباء کہتے ہیں کہ اب یہ انسان یہ بڑا کانشیس اور احتیاط کی حالت میں زندگی بسر کرے، یہ خطروں میں گر گیا۔ دل کے امراض یہ خطروں میں گھیر دیتے ہیں، یہ الارمنگ کنڈیشن یہ انسان کے لیے الارم بجا دیتے ہیں کہ اب تمہیں کسی صورت میں بھی تمہارے لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قوموں کے دلوں کو بیماریاں کب لگتی؟ جب وہ دین کے اجتماعی نظام سے وہ کٹ جاتے ہیں، دین کے فرائض اور واجبات کے حوالے سے ان کے ہاں غفلت پیدا ہو جاتی۔ وہ جماعت کا اجتماع کا جو سلسلہ ہے، جو دین کے اجتماعی، اب دین کے فرض نمازیں یہ بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوں، انفرادی طور پر نہ ادا ہوں۔ آگے حاضر بھائی صاحب، یہ جماعتی طور پر اجتماعی طور پر ادا ہوں۔ یہ اجتماعی طور پر کیسے ادا ہوں گی؟ اسی لیے تو شریعت نے مسجد کا نظام جوڑا ہے، اجتماعیت کو جوڑا ہے کہ سب مل کر فرض نماز ادا کریں۔ اب فرض نماز یہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد کا حق ہے، اور واجب امور فرائض دین ان سب کو دین نے جوڑ دیا۔ اب جمعے کی نماز یہ جمعے کی جماعت ہے، یہ بھی جمعے کا اجتماع ہے، اسی طرح عید کا اجتماع ہے، حج کا اجتماع ہے، یہ بڑی بڑی جماعات۔ اسی طرح دین حق سیکھنا یہ بھی ایک جماعتی شکل میں ہوتا ہے، ایک استاد سکھلاتا ہے، دوسرا شاگرد سیکھتا ہے۔ اب یہ بھی ایک اجتماعی شکل ہے، اجتماع وجود میں آتا ہے تو علم ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح اخلاق انسانوں میں اجتماعی شکل میں پروان چڑھتے ہیں، یہ انفرادی طور پر وجود میں نہیں آتے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اصول مقرر کر دیا، تو فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، چاہیے کہ بعض آ جائیں قومیں جماعات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے میں، یہ بعض آ جائیں، اور اگر یہ اس میں بعض نہیں آئیں گے تو اللہ جل شانہ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مور لگا دے گا۔ اب یہ مور لگانا دلوں پر، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں سزا کی، دنیا کی سزا کی یہ سب سے بڑی نوعیت ہے۔ دنیا میں جسے اللہ سزا دیتے ہیں ان کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ یہ پکے ٹھکے کافروں کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، ان کے کانوں پر مور لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب تیار کر دیا۔ اب یہ کافروں کی سزا ہے، لیکن جو جماعات میں شرکت سے وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہی سزا مسلط ہو جاتی۔ اگر بار بار یہ عمل دہرایا جائے تو اللہ دلوں کو مور لگا کر ان کے اندر کی صلاحیت ختم کر دے، اس قوم کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اکیلے اکیلے بیٹھنے میں پروان نہیں چڑھتی ہیں۔ جب یہ مسلمان آپس کے بڑے اجتماع سے، ماحول سے کٹ جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں ترقی کرتی ہیں، انسان کامیابیوں کی طرف بڑھتا ہے، اجتماعی ماحول سے بڑھتا ہے۔ اپنے اجتماع میں بڑے بڑے اجتماعات پیدا کر کے
یہ اپنی بڑی بڑی صلاحیتوں کا اظہار کرے گا، اور اگر یہ اس چھوٹے اجتماع کی قدر نہیں کرے گا، اب مسجد میں 5 وقت کی حاضری، جمعے کی حاضری، عیدین کی حاضری، تو اب یہ جماعتی نظام، اب رمضان المبارک ہے، یہ بھی جماعت کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ 5 نمازیں تو یہ، اور پھر اس کے بعد رات کو تراویح کی نماز میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں تراویح کی نماز میں رمضان میں مصروف تھی۔ مسجد میں آئے، دیکھا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ابھی تو قرآن کے نزول کا دور ہی گزرا ہے، ابھی تو رسول اللہ کے زمانے کا قرب ہے، ابھی تو مسلمانوں میں محبتوں کا دور ہے، ابھی تو دشمن کے اوپر غالب اور فتح پا کر ہم بڑی طاقت اور قوت کی حالت میں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ایک مسجد میں رات کو 10 12 15 جگہوں پر اپنے اپنے قرآن پاک جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اس وقت تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب دلوں میں گیپ آئے گا، خرابیاں وجود میں آ جائیں، تو اس وقت یہ تو نماز بھی، یہ چھوٹی چھوٹی جماعت بھی، اور یہ مسجد بھی، یہ تو لڑائی جھگڑے دنگے فساد کا سبب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کے دماغ میں، خیال میں، قلب مبارک میں یہ فوراً اللہ جل شانہ نے یہ بات ڈال دی کہ اب اس کو ایک جماعت میں ڈال دیا جائے۔ سوچا اور سوچ کر، مشورہ کر کے انہوں نے مسجد نبوی میں یہ حکم جاری کر دیا، اب ایک جماعت ہوا کرے گی تراویح کی نماز، ایک جماعت میں ڈھال دیا جائے ان ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو۔ تو اب یہ جو اجتماعیت ہے، اکٹھے ہو کر مل جل کر اپنی دین کی عملی نظام کی حفاظت کرنا، یہ شریعت نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ جماعت کی نماز میں شرکت سے، جمعے کی نماز میں شرکت سے، اب جماعت اور جمعے کی نماز میں اور ان بڑے اجتماعات میں اپنی شرکت، اپنی پریزنس، اپنی حاضری قائم رکھنا، اپنے آپ کو یہاں موجود رکھنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ امر جامع، اسی لیے قرآن حکیم ایمان والوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کا یہ تعارف کرواتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ایمان لانے کے بعد ایمان اور دین کے جو تقاضے اور جو ذمہ داریاں قرآن ایمان اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی ذمہ داریاں بتاتا ہے، تو یہ ذمہ داریاں گھر بیٹھ کر تو نہیں ادا ہو سکتی، اپنی ذاتی دکان پر تو نہیں ادا ہو سکتی، اپنی ذاتی مصروفیات میں تو نہیں ادا ہو سکتی۔ اذا کانوا معه علی امر جامع، جب یہ پیغمبر کے ساتھ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے کسی امر جامع میں، ایسا امر جو مسلمانوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اب نماز جمع کرنے والا عمل، روزہ جمع کرنے والا عمل، زکوٰۃ جمع کرنے والا عمل، حج ان کو جمع کرنے والا عمل، خاندانی نظام خاندانی سطح پر جمع کرنے والا عمل۔ تو
تو اب مسلمان ہر علاقے کے اپنے اپنے علاقوں میں امر جامع، ایک جمع ہونے والے کام پر پیغمبر کے ساتھ اکٹھے ہو کر وہ کام کریں۔ اب پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کی امامت میں جماعت کے ساتھ شریک، پیغمبر کی تعلیم کی جماعت میں، صف میں، کلاس میں شامل ہیں، پیغمبر کی صحبت میں، ماحول میں، اجتماع میں شامل ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جماعات کا نظام ہے۔ تو قرآن نے یہ اکٹھا کر دیا کہ تمہیں ان جماعات کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر تنبیہ کرتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، اپنے ذاتی اور انفرادی طور پر دین کے ان اعمال کو ادا کرنے کا طریقہ کار مت اختیار کرو جن کو قرآن نے، دین نے، رسول اللہ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم اور عمل قائم کر دیا ہے، تو اس کو اسی طرح کرو۔ اب یہ فرائض میں اسی طرح ہے، لیکن سنتوں میں، نوافل میں انفرادی طرز کا طریقہ کار بھی سکھایا کہ ہر آدمی نفل نمازیں اپنی الگ پڑھے، وہ مسجد میں بھی نہ پڑھے، وہ فرمایا گھر میں پڑھو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فجعلوا لبیوتکم حظا من صلاتکم، اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو۔ اب فرمایا فرض نماز مسجد میں ادا کرنی، اور نفل نمازیں اور سنتیں فرمایا ان کو گھر میں اکیلے طور پر ادا کرو۔ اب انفرادی عبادت اس کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن اجتماعی عبادات کا جو نظام ہے اس کی اہمیت کو بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا۔ اب ہمارے یہاں الٹا کام ہو گیا، فرض اجتماعات میں، فرضوں کی اجتماعیت میں ہم سست ہو گئے، اور دو چار نفلی کاموں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں مسلمان اب تیز ہونا شروع ہو گئے۔ فرائض اور واجبات کا جو دین کا بنیادی نظام تھا اس میں تو غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ جو راتیں آتی ہیں، یہ راتیں انسان تنہائی میں بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، ذکر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ ہم دعا بھی اسی وقت مانگتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اللہ بھی کہتے ہیں بندوں کا گلہ کرتے ہیں کہ بندوں کا بھی عجیب حال ہے۔ فرمایا جب اللہ فرماتے ہیں اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، جب ہم انعام کرتے ہیں بندوں کو، نعمتیں دیتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، یہ پھر مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر کنارہ کش ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھر کو، اپنے ذات کو، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر کون؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ وَنَأَى بِجَانِبِي، وہاں وہ نظر نہیں آتا، وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ویسے رب سے دعا نہیں مانگتا۔ یہ دعا مانگنا عبادت کے طور پر بھی ہے، ہم نے عبادت کے طور پر دعا مانگنا یہ بھول ہی گئے ہم۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اب رب کے سامنے دعا مانگیں، حالانکہ ساری عبادات کی روح وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، یہ ان کی روح ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس کو دعا میں دل نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کی روح بیمار ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں وظیفہ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟
کہتے ہیں میں دین میں روحانیت میں ترقی کر جاؤں۔ فرمایا اچھا پہلے یہ تو بتاؤ، جب دعا مانگتے ہو تو دعا مانگنے میں تمہارا دل لگتا ہے؟ تمہارا دل دعا میں متوجہ رہتا ہے؟ کہتے جلدی جلدی ختم کریں تو بھاگیں۔ ہم دعا بھی ایسی مانگتے ہیں، منہ سے مکھی اڑانا، مچھر اڑانا، یہ ہماری دعا ہو گئی جی۔ دل کی دعا بھی، ظاہر بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور میں جس دعا میں دل کی توجہ شامل نہیں، اس کا مطلب ابھی تو دل مریض ہے، اور وظیفہ کرنے کے بجائے پہلے علاج کرواؤ اس کا، تاکہ علاج کر کے تم ترقی کرو۔ اور علاج انسان اپنے آپ کا خود علاج نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے علاج رکھا ہے۔ جماعات میں شریک ہو جاؤ، مسجد کی صف میں آ جاؤ۔ اب بہت سارے گناہ، بہت ساری غفلتیں، بہت ساری انسان کی خرابیاں اور بیماریاں یہ صف میں آنے سے، مسجد میں اجتماعیت کی وجہ سے وہ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں، جو اکیلے میں نہیں نکلتی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ اسلام کے اجتماعی ماحول سے کٹ کر، علیحدہ رہ کر اس میں اپنے آپ کو رکھیں، اس سے باز آ جائیں۔ اور اگر باز نہیں آؤ گے، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا، تمہاری صلاحیتوں کو کھینچ لے گا واپس۔ جو اللہ نعمتیں دے سکتا ہے وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ اور میں تم نے میری نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ قدردانی نعمت کی یہ بھی ہے کہ جماعات کے اندر بھی ہم شامل ہوں، اور اول سے لے کر آخر تک شامل ہوں۔ اب ہم جس جماعتی ماحول میں شامل ہوتے ہیں تو آخر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں ہم آئیں۔ اب جو طالب علم کلاس میں روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہو اور آخری 10 منٹ میں شریک ہو، اس کو کون سا علم آئے گا جی؟ اب مسجد کی جماعت کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ مسجد کا یہ ایسا ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم یہاں کچھ وقت گزارو تھوڑا سا، ہم کہتے ہیں ہم آخری 10 منٹ میں آئیں گے، 5 منٹ میں آئیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو اللہ کو تو ہماری پھر کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیوں بلواتے ہیں، جماعت میں کیوں شریک کرواتے ہیں؟ اس کے تو مقاصد ہیں، اور مقاصد ہماری ترقی کے کہ ہمیں کامیابیاں ملیں، ہمیں صلاحیت ملے، ہمیں ترقی ملے۔ آج مسلمان اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ اکٹھے رہ نہیں سکتا، 4 بھائی اکٹھے مل کر کاروبار نہیں کر سکتے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا، روز نئے جھگڑے۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں جھگڑوں کی کتنی بنیادیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہم اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں، ہم مل جل کر نہیں رہ سکتے، مل جل کر نہیں چل سکتے، اکٹھے ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب اکٹھے ہو کر کام نہیں کر سکتے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہمارے اندر سے۔ تو دین تو جماعت کے اندر کھڑے کرنے سے، صف کے اندر کھڑا کرنے سے ہمیں ہر جگہ اجتماعیت دینا چاہتا تھا، طاقتور بنانا چاہتا تھا، لیکن ہماری طاقت وہ اندر سے ختم کر دی ہم نے خود ہی اپنے جماعات میں شرکت کرنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں میں یہ خطبہ ارشاد فرما کر کتنی بڑی اور اہم باتیں بیان کر دیں۔ اس لیے فرمایا اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر وہ جماعات میں شرکت کرنے میں سستی دکھائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اسلام کے اجتماعی نظام کو ترک کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ کا وہ نظام سزا بھی حرکت میں آئے گا۔ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، دل تنگ ہو جائیں گے۔ آج بھائی بھائی سے تنگ ہے، دل کے مور لگنے کا یہ بھی ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب دل کی بیماری کیا ہے؟ دل تنگ ہو گیا، اس میں وسعت ہی نہیں، برداشت ہی نہیں اس میں۔ اب بھائی بھائی کو نہیں برداشت کرتا، باپ بیٹے کو نہیں برداشت کرتا، بیٹا باپ کو نہیں برداشت کرتا، تحمل ختم ہو گیا۔ اب یہ کہاں سے مرض لگا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، مرض لگ گیا، اور مرض کہاں سے شروع ہوا تھا؟
ہمارا کون سا وہ عمل تھا جس نے ہمیں قومی، اجتماعی اور دینی سطح پر مریض بنا دیا؟ ہماری صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دلوں کی یہ جو انسان کی صلاحیت ہے، عزم کی، ارادے کی پختگی کی، مضبوطی کی، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کا تعلق دل کے ساتھ۔ اب جس کا دل ہی مردہ ہو گیا، اس کا ایمان کیسے طاقتور ہوگا؟ اس کے ارادے کیسے مضبوط ہوں گے؟ وہ ہر ارادہ کرے گا شکست کھا جائے گا، ہر ارادہ کرے گا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس کا پہلا بنیادی کام وہی شکست کھا گیا۔ فرمایا ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر اللہ کے ہاں وہ غافل لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور غفلت یہ سب سے بڑا گناہ اور جرم قوموں کے اوپر، غفلت طاری ہو جائے۔ جب غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، غافل لوگوں کی چیزوں سے فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں۔ چیزیں ہماری ہیں، ہم محتاج اور بھوکے ننگے اور دریوزہ گر پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، چیزیں ساری گھر کے اندر موجود ہیں اور پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو غفلت۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر پوری دنیا میں چکر لگاؤ گے، بھیک مانگو گے۔ غافل قومیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے گھر کے ساز و سامان کا، گھر میں چیز پڑی ہوتی ہے، مانگنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے 3 جملوں میں کتنی بڑی اہم باتیں سمجھا دی۔ اور انسان انفرادی اعمال سے بھی ترقی کرتا ہے، نفلی کام، اس کے لیے تاکہ دکھاوے سے بچے، ریاکاری سے بچے۔ اللہ نے یہ راتیں بھی بنائی۔ یہ شعبان کی 15ویں رات، حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، رات شعبان کی 15ویں رات آئے، نصف شعبان، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم رات کو قیام کرو، انفرادی طور پر، ذاتی طور پر، اکیلے اکیلے عبادت کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بستر پر نہیں ہے رات، تو میں دیکھا کہ نکل کر چلے گئے، میں بھی پیچھے تو اللہ کے پیغمبر جنت البقیع میں چلے گئے اور بقیع میں جا کر وہاں دعائیں مانگی۔ دعا مانگ کر یہ دیکھا کہ وہاں سے پیغمبر وہاں چلے گئے، پیچھے کہتے میں گھر واپس آ گئی۔ اب دیکھا کہ وہاں سے ہو کر آ رہے، اور یہ شعبان کی 15ویں رات، کہتے ہیں اس رات کو میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اعوذ بعفوک من نقابک اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی رضا چھین لے اور ہمارے سے ناراض ہو جائے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ برضاک من سخطک، میں تیری رضا کی چادر میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری معافی دینے سے، تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری عافیت کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی عافیت کی پناہ میں رکھ کر مجھے اپنے عذابوں سے بچا دے۔ سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، جو بخشائے ہوئے ہیں، اور جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں وہ راتوں کو اکڑ کے دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا نفس بھی مریض ہے، میرا دل بھی مریض ہے، میرے بچے بھی بیمار ہیں، میری قوم بھی بیمار ہے، ہمارا بازار بھی بیمار ہے، ہماری عدالت بھی بیمار ہے، سارے غلط کام کر رہے ہیں، الٹے کاموں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان الٹے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں اپنی رضا کا مستحق فرما دے، اور دین کا اجتماعی نظام جو جماعات کی شکل میں، اجتماعیت میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ تو کم از کم آپ حضرات جو آئے ہوئے ہیں یہ طے کر کے جائیں انشاءاللہ یہ جمعے کا اجتماع پوری اس میں شرکت کریں گے۔
کیوں نہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیں جی۔ یہ جو آخر میں آتے ہیں نا، یہ کام چھوڑ دیں۔ 1 بجے مسجد میں ہو سارے لوگ، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، پتہ چلے یہ جماعت ہے۔ اب اکیلے ایک آدمی کس وقت آ جاتا ہے، دوسرا کس وقت آ جاتا ہے، آدھی باتیں دین کی سنتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، دین نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ٹائم ٹیبل ہی نہیں رکھا ہوا۔ اگر اول سے آخر تک سنیں تو آپ کی زندگی 1 سال میں بدل جائے گی، آپ کو بہت ساری دین کی باتیں پتہ چل جائیں گی، اس کے فرائض کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے یہ جمعے میں غفلت ختم کر دیں اپنی، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے دے، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہم نے یہ رسول اللہ کا ارشاد خطبہ سن کر یہ تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو اس کا پورا اہتمام برکتیں نصیب فرمائے۔